جو لوگ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے. جو ناراضگی کے نام پہ، ناراضگی کا کوئی لفظ نہیں ہے، ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انوسینٹ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے، ان کی مذمت کرے. وہ دوسرے ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس چیز پہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں، اس کو ہم سیریسلی لیں. آپ چاہیں تو اس پہ ایک سہرحال حاصل بحث کریں، آپ چاہے تو کمیٹی بنا دیں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان، دونوں طرف کے نمائندگان کی. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے، ہماری دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن کلیئرٹی آنی چاہیے. اور یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچ لینا چاہیے کہ کم وقت میں ایٹ واٹ ایور پرائز ہم نے ملک میں امن واپس لانا ہے. تو ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، بطور ایک قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی قانونی اقدامات اٹھائے گئے، جیسے کہ عام معافی کا اعلان بھی کیا گیا اور سرنڈر کرنے والوں کو مین اسٹریم میں واپس لانے کی باتیں بھی کی گئی، تو حکومتوں کی طرف سے یہ اقدامات جو ہیں ناکافی تھے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اقدامات کیے جا سکتے تھے؟ اور اسحاق ڈار صاحب، کس قسم کا یہ ایک قسم کا اتفاق چاہ رہے ہیں سیاستدانوں کے بیچ؟ دیکھیے مطلب بات یہ ہے کہ جو بھی پالیسی بنائی گئی ہے اس پہ کوئی سیریسلی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. پہلے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا بلوچستان کی طرف. اس وقت آپ نے جو برسی کی ہے نواب اکبر بگٹی صاحب کی، ان کی برسی کو اس بار پہلی تو نہیں آئی. اتنا بڑا بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. اور اگر یہ چیز پنپ رہی تھی، اور ابھی اسحاق ڈار صاحب کا جو آپ نے کلپ سنایا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ایجنسیوں کے پیسے ہیں، ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں تھے، وہاں سے ہم نکلے تھے پچھلی حکومت میں، اور اس میں یہ جو سارا معاملات تھے، جو ترسیل ہے پیسے کی، یہ کیسے ہو سکتی ہے. تو انٹیلیجنس کا فیلئر تو بہت بڑا ہے. اور وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے الزامات سنے ہیں، آپ نے اچکزئی صاحب کے الزامات سنے ہیں. ایشو یہ ہے کہ حکومت کی جو نان سیریسنس ہے وہ آپ نے ایک طرف تو اشارہ کر دیا انٹیریئر منسٹر کی طرف کہ انٹیریئر منسٹر اور پنجاب حکومت کی جو جنگ ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ ملاقات ہوتی ہے 7 بجے کے بعد تو پھر جیل کا اپنا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور جو اس بنیاد پہ کہ ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. بات یہ ہے کہ جو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے. پچھلے فارن منسٹر جو بلاول بھٹو زرداری تھے کتنی دفعہ افغانستان گئے ہیں، کتنی دفعہ ایران انہوں نے جا کے ان معاملات کے اوپر کیا. دیکھیے سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں یہ ایک کانٹینیوس انگیجمنٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے ہر بار دیکھیں یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، انٹیریئر منسٹر کا جو محاورہ بھی انہوں نے بولا کہ ایس ایچ او کی مار ہے، تو تھانہ سریاب روڈ پہ ایس ایچ او لگائے ذرا محسن نقوی صاحب کو، پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ دہشت گردی کے معاملات کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. یس آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانس نیشن جو ہے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسرجنٹس تو یہاں کے ہیں. آپ نے جب یہاں پہ لوگوں کو بلایا، جب بلوچ لوگ آئے تو آپ نے ان کی بیوی بچوں کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا، ان کو جلوس یہاں پہ لانے دیا گیا اور پھر اس کو ڈنڈے مارے. اس سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ ظاہر ہے آپ جب تک آپ آئین میں درج بنیادی حقوق انشور نہیں کریں گے اور ہر معاملہ ڈنڈے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اور یہ صرف اس حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی بڑے عرصے سے چل رہی ہے بلوچستان میں، اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، نہ ہی نکلے گا. بلڈ شیڈ بہت بڑھ گیا. اور متی ہم صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کیا رحیم خان میں کیا ہوا، جو کچے کے علاقے میں کیا ہوا، کے پی میں کیا ہو رہا ہے، آئے روز جو ہے لوگ یہاں پہ، اس کا سلوشن پولیٹیکل ہے. ایسے واقعات میرے خیال میں پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے، شمول عمران خان حکومت کے. یہ جو حالات ہیں تو آئینی طور پہ کیا کوئی ایمرجنسی کا بھی امکان ہے؟ بلوچستان کی صورتحال اگر کنٹرول میں نہیں آتی تو کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ آئین کو بحال کیا جائے. آئین بحال نہیں ہے، بنیادی حقوق معطل ہے. کہاں پہ؟ پورے پاکستان میں اور بلوچستان میں خاص کر. دیکھیے آئے روز کتنی زیادہ پٹیشنز آ رہی ہیں انفورسڈ ڈسپیریسز کی. پہلے ایک بلوچستان میں ہوتی تھی تو ہمارے جو خاص کر میں پنجابی ہوں تو پنجاب کی بیاہ پہ بولوں گا تو ہم سوئے رہتے تھے. تو اب یہاں پہ پنجاب میں کتنی آ رہی ہیں. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جو لارجر بینچ ہے وہ کتنے مسنگ پرسنس کی پٹیشن سن رہا ہے. دیکھیے مسنگ پرسنس کو
ایشو نہیں سمجھا جا رہا. آپ نے کوئی آدمی انوالو ہے, ٹرائی دم, اس کی جو بھی قانون کے مطابق سزا ہے. لیکن یہ جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں, اختر مینگل کا بھائی آج تک نہیں پتہ چلا کہاں ہے. یہ چیزیں لوگوں کے دلوں پہ بہت گراں گزرتی ہیں. ریاست وہی ہوتی ہے جو حقوق کی تحفظ کرے, اور جو ایمرجنسی کی طرف حالات اگر گئے تو آپ کا کیا خیال ہے صرف بلوچستان کے حد تک رہیں گے؟ تو اس کو وہاں سے جانے سے روکنے کے لیے تو آئین کو بحال کریں, آئین کو فالو کریں, اور پولیٹیکل لوگ جا کے اس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور ان کو انوالو کریں. صحیح ہے, یہ پولیٹیکل لوگوں کو انوالو کرنا تو بہت ضروری ہے, مگر جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں اگر وہی بے اختیار ہوں گی, اور جو سیاستدان ہیں, جو حکمران ہیں, انہی کی پالیسی سازی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. چاہے آپ بلوچستان حکومت کی گورنمنٹ لے لیں, چاہے آپ وزیر دفاع لے لیں ہمارا, چاہے آپ وزیر داخلہ لے لیں ہمارا, جو پریس کانفرنس دہشت گردی کے حوالے سے جب کرتے ہیں کرکٹ بورڈ کے دفتر میں بیٹھ کے, تو پوری دنیا کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں وہ کیا تاثر لیں گی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے کرکٹ میچز بھی کھیلیں گے. تو محمد صاحب, یہ کیسے ہوگا کہ حکومتوں کو بھی امپاور کیا جائے, اور اگر پولیٹیکل سلوشن ہم نے تلاش کرنا ہے تو پہلے جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں بلوچستان میں ان کو تو امپاور کریں, وہاں کی جو اسمبلی ہے ان کو تو امپاور کریں. تو بظاہر تو آپ کے دور میں بھی ایسی کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ تو نہیں ہوئی نا, بلکہ آپ لوگ تو بلوچستان حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر کے اس کے بینیفیشری ہیں جو کچھ ہوا. تو مطلب آپ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹس, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو کمزور کرتے رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ وہ بلوچستان کا وہ جو پولیٹیکل وہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف وہ تو اور بڑے فیکٹرز تھے. لیکن دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگین میں سائنٹیفک ایویڈنس کے 2002 میں ایک پیپر لکھا تھا, اونیل تھا, اس نے لکھا ہوا تھا, 2020 میں ایک پیپر لکھا ہوا تھا. اچھا, یہ دونوں ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی, نمبر 2 جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں, نمبر 3 آپ اگر جو پرابلم آ رہے, فار ایگزامپل ایک آپ کا ایک بہت بڑا ینگ پاپولیشن باہر آ رہا ہے لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہے یا اس جیسے, یہ ساری چیزیں بھی انہی چیزوں کو فیول کرتی ہیں, ان چیزوں کو آپ کے ایک قسم کا پرابلم کو بڑھاتی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں, اور پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھیں, سمپل سی بات ہے, مجھے ایک بات بتائیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میں انوالوڈ ہوں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں, آپ ضرور مجھے پکڑیں, آپ ضرور انٹیروگیٹ کریں, لیکن میرے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہمایوں ہمارے پاس اس وجہ سے ہمارے پاس ہے, اینڈ وی آر انٹیروگیٹنگ ہم. لیکن یہ کر دینا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, 1 سال 2 سال 3 سال ہو سکتا ہے ہمایوں کہیں غائب ہو گیا, افغانستان میں لڑنے گیا, کسی حوالے سے کیا کرتی رہی؟ دیکھیں, میں کسی ایک حکومت کو کرٹیسائز نہیں کرتا, میں تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے بہاف پہ کہ بلوچستان کے اندر لوگ اس وقت بھی مسنگ ہو رہے تھے, اب پورے پاکستان میں بھی ہو رہے تھے, تو آپ کی حکومت نے اس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں, لیٹس پٹ لائک دس, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو اس میں کسی حد تک جو حکومتیں ہیں وہ اس میں زیادہ وہ کر نہیں سکتی. لیٹس پٹ لائک دس, ٹھیک ہے, اس میں دیر ادر پولیٹیکل سولوشن بھی سن لیں, اس کے ادر فیکٹر, لیکن پولیٹیکل سچویشن اس لحاظ سے آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہاں پہ ویدر وی لائک اور ناٹ, بعض جگہوں پہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل سولوشن دیکھنا ضروری ہے. میں دوبارہ مثال آپ کو دے رہا ہوں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں, اس میں منڈانو جو فلپینز میں تھا, اس میں بھی جو کیا کہہ سکتے ہیں ٹریپولی جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں بھی یہی ساری چیزیں امپورٹنٹ تھی کہ وہاں پہ جو مسلم مائنورٹی تھی ان کے ساتھ ان کو تھوڑی سی خود مختاری, تھوڑی سی وہ چیز دینی تھی, اور وہ پھر اینڈ میں وہ ہو رہی تھی. کیا 100% ہو گیا تھا؟ نہیں, 100% نہیں ہوتا, لیکن اس میں ایک بہت سگنیفیکنٹ کمی آ گئی تھی. تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سب چیزوں کا ایک پولیٹیکل سولوشن ضرور نکالنا ہے, اور اس میں جیسے کوئی بھی ہے, دیکھیں اس کو جب ہم آرگینک کی بات کرتے ہیں, آرگینک میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسک فیکٹر آرگینک ہے یا نہیں ہے. ان کی فنڈنگ میں بھی ان آرگینک ہو, لیکن ان کے جو لوگ ہیں اس میں وہ 90-100% سر محمد, آپ اس وقت اپوزیشن ہیں,
ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اپوزیشن بھی بلوچستان مسئلے کا کوئی حل وہاں پہ پالیسی پیش کرے. دیکھیں ان دا ہاؤس میں جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ہم جو ووٹرز ہیں جو ہم باہر بیٹھے ہیں جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, رانا صاحب چلے نان الیکٹڈ ہیں بٹ ان کی پارٹی تو ہے لیکن وہ سینیٹر صاحب ہیں, تو وہاں پہ اپوزیشن کی بھی تو ایک پالیسی آنی چاہیے سامنے. بالکل صحیح. اور وہاں پہ آ کے اس پہ بحث تو ہو. رانا صاحب یہ بار بار پولیٹیکل سلوشن کی بات کی جا رہی ہے. میں جیسے پہلے کہا, نہ تو ادھر پولیٹیکل حکومت کے پاس کوئی اختیار ہوتے ہیں, سلوشن ہم پولیٹیکل ڈھونڈتے ہیں, کوئی نہ کوئی پولیٹیشین ڈھونڈ کے اس کو سلوشن کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ, اسلام آباد کے اندر جو لوکل باڈیز الیکشن ہونے تھے جو کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے اور لوگوں کے رائٹس کے لیے, اس کو ایک بار پھر ایک نئے قانون سازی کے ذریعے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اب نیا قانون بھی دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا ہے.